حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، تو آپ فرماتے بری نظر سے۔ جب نظر میں بے حیائی آتی ہے تو پھر زنا کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ نظر میرا پرانا تیر کمان ہے جو کبھی بھی خطا نہیں گیا، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہمیں اپنی نظروں پہ حیا کے پہرے رکھنے ہوں گے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو شہوات سے بری آنکھیں ہوں گی، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان آنکھوں میں آگ ڈال دے گا۔ یہ دنیا کی آگ نہیں بھائی، یہ تو چھوڑ دیتی ہے نا۔ اور حدیث کے لفظ ہے کہ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو چین کی نیند سو جائے۔ اس آگ کی بات نہیں ہے، اس آگ کی کہانی نہیں کہ بڑھیا نے آ کے ایک دن ایک اللہ والے سے کہا میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ دو۔ تو آپ نے سوال کیا کہ بچے جس کمرے میں ہوتے ہیں اچانک آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ دنیا کی آگ نہیں۔ نوجوان نے جلتے چراغ پہ ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے۔ اس خاتون کو مخاطب ہو کے جو خود دعوت گناہ دے رہی ہے، کہا کہ اس کو نہیں سہ سکتا، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ وہ آنکھیں جو شہوات سے بھری ہوں گی، ان آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈال دی جائے گی۔ تو اس لیے کسی کے گھر میں جاؤ نا تو بھائی اندھے ہو کے جاؤ، جب باہر نکلو تو بہرے ہو کے نکلو۔ نظر کی بھی حفاظت، اس کے راز کی بھی حفاظت کرو۔ لیکن یہاں نہ نظریں محفوظ ہیں، نہ کسی کا راز محفوظ ہے۔ اچھے دنوں کی کہی ہوئی راز و نیاز کی باتیں ایک کو قاتل دوسرے کو مقتول بنا دیتی ہیں۔ اور جب آپ کسی کی عزت کا خیال رکھو گے تو اونچی اونچی دیواریں نہ بھی نہ ہوئیں تو اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک شخص، اس کی بیوی فوت ہو گئی اور وہ خود فالج میں مبتلا ہوا۔ چند دن تو لوگوں نے، رشتہ داروں نے، گلی محلے کے لوگوں نے کچھ کھانا پیش کیا، لیکن ایک ہفتے بعد لوگ اپنی دنیا میں کھو گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے جو کفیل تھا وہ تو بستر علالت پہ ہے، زندگی موت سے لڑ رہا ہے۔ اس کی جوان بیٹی تھی، اس نے خود کو سجایا سوارا، بر لبے سڑک آ کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی اپنی ہوس کی آگ بجھائے اور مجھے کچھ دے دے، لیکن صبح سے شام تک کھڑی رہی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ گھر آئی تو والد نے بیٹی سے کہا سچ سچ بتاؤ کہاں تھی؟ تو اس نے بتایا کہ مجھ سے آپ کا بڑھاپا اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی، تو میں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بازاری عورت نہیں تھی، وہ ایک شریف باپ کی بیٹی تھی اور مجبوری اس بیٹی کو کھینچ کے باہر سڑک تک لے آئی تھی۔ تو کہا میں اس لیے جا کے کھڑی ہوگی کہیں سے کوئی اپنی ہوس کی آگ بجھائے اور مجھے کچھ دے دے اور میں لے آؤں، لیکن کسی ایک نے بھی، درجنوں لوگ گزرے ہیں، نوجوان گزرے ہیں، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اپنے والد سے سوال کرتی کیا میں جوان نہیں؟ کہا جوان ہو۔ خوبصورت نہیں؟ کہا خوبصورت بھی ہو۔ تو پھر کہا کسی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا۔ کہا ابا اس کی وجہ، کہا تیرے باپ نے ساری زندگی ان آنکھوں پر حیا کے پہرے رکھے ہیں، میری نظر نہ کبھی بہکی ہے نہ کبھی خیال الجھا ہے۔ تو جب کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں گے تو کیسے وہ کسی کے ہاتھوں میں آئے گی؟ یہ اس وقت خرابی پیدا ہوتی جب اپنی نظروں میں شہوات ہوتی ہیں۔ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ غلط سے دیکھیں گے تو ہماری کیسی محفوظ ہوگی؟ اونچی اونچی دیواریں کرنے سے جو ہے وہ عزت محفوظ نہیں، نظروں پر حیا کے پہرے رکھنے ہوں گے تو عزت محفوظ ہوگی۔